جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے ایک مشہور ناول گردش رنگ چمن کے حوالے سے لیکچر نمبر 2 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، لیکچر نمبر 1 کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو، ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ قرۃ العین حیدر کا ناول گردش رنگ چمن 1987 یا بعض ماہرین کے نزدیک 1988 میں شائع ہوا۔ تاریخ، تہذیب اور معاشرت قرۃ العین حیدر کے ناولوں کے اہم موضوعات ہیں۔ گردش رنگ چمن 20ویں صدی کے معاشرے کی زوال پذیر اقدار کے متعلق ایک کامیاب ناول ہے۔ اس ناول میں ایک مغلیہ خاندان کے زوال اور خاندان پر گزرنے والے احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناول کے قصے کی ابتدا 1857 کے غدر کے ایک واقعے سے ہوتی ہے اور اختتام موجودہ دور کے حالات و واقعات پر ہوتا ہے۔ ناول کا قصہ 1857 کے زمانے کی دہلی، لکھنؤ، کلکتہ اور جے پور کے علاوہ موجودہ زمانے کے کلکتہ اور لکھنؤ کی سماجی و تہذیبی زندگی کے تناظر میں اس ناول کے پلاٹ کو تشکیل دیا گیا ہے۔ ناول میں مصنفہ نے غیر ملکی کردار تخلیق کر کے ناول کا دائرہ برصغیر کی سرحدوں سے بھی باہر بین الاقوامی سرحدوں تک پھیلا دیا ہے۔ اس ناول میں بھی مصنفہ نے اپنے دیگر سابقہ ناولوں کی مانند معاشرتی اقدار کے زوال اور ماضی کی بازیافت کو پیش کیا ہے۔ ناول میں برطانوی عہد حکومت کے ہندوستانی معاشرے اور تہذیب کے مختلف رنگ دکھائے گئے ہیں۔ ناول کا عنوان مرزا غالب کے ایک مصرع گردش رنگ چمن ہے ماہ و سال عندلیب سے اخذ شدہ ہے۔ ناول کا مرکزی کردار عندلیب بانو ہے اور ناول کا سارا قصہ تقریباً عندلیب کے گرد ہی گھومتا ہے اور اسی کی سرگزشت بیان کرتا ہے۔ عندلیب بانو اپنی بیٹی ڈاکٹر امبرین کے ساتھ رہتی ہے۔ ڈاکٹر امبرین اور ڈاکٹر منصور کاشغری دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ عندلیب بانو ڈاکٹر منصور کو اپنے ماضی سے آگاہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ ایرانی مغل خاندان کی مشہور طوائف گل رخ بانو عرف نواب فاطمہ کی بیٹی ہے۔ غدر 1857 میں اس کے خاندان کے کئی افراد مارے گئے۔ گل رخ اور ایک غیر ملکی موسیو آندرے جوزف رینال کے تعلقات قائم ہو گئے۔ عندلیب اسی غیر ملکی کے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ وقت اور حالات نے عندلیب بانو کو بھی ماں نواب بیگم والا پیشہ اختیار کرنا پر مجبور کر دیا۔ عندلیب بانو کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان ہی ناول کا اصل قصہ ہے۔ عندلیب جسمانی طور پر بوڑھی ہے مگر وہ ایک جدید ماڈرن سوچ کی حامل ہے اور اسی وجہ سے اس کی بیٹی ڈاکٹر امبرین اسے اولڈ گرل کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ عندلیب کا کردار متضاد کیفیات کا حامل ہے۔ وہ بیک وقت جدت پسند بھی ہے اور روایت پسند بھی۔ وہ ماضی میں بھی رہتی ہے اور حال میں بھی۔ ان کے پاس سرخ پٹاری ان کے ماضی کی تمثیل ہے کیونکہ اس میں بہت سی گڑیاں اور گڈے موجود ہیں۔ ان گڈیوں کے ذریعے دراصل مصنفہ نے پرانی تہذیب اور معاشرت کی بازیافت کی ہے۔ اسی طرح عندلیب کے پاس مسلمانوں کے شاندار ماضی پر بھی 2 کتابیں موجود ہیں۔ دوسری جانب وہ جدت پسند بھی ہیں۔ وہ ایک ایسا قالین دیکھتی ہیں جو مراکش کا بنا ہے اور اس پر ایک عرب شہ سوار کی تصویر ہے جو کسی خوبصورت حسین عورت کو لے کر جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کسی لٹیرے یا رقیب کو دکھایا گیا ہے۔ عندلیب اس قالین کو دیکھ کر کہتی ہے، عورت کے متعلق اقوام مشرق کے رویے ان قالینوں سے عیاں ہیں۔ اب میں ان کے سامنے سویت خلاباز لڑکی کی تصویر لگاؤں گی۔ دوستو، عندلیب کے مزاج میں تضاد ہے۔ وہ کمزوریوں اور ماضی کو پوشیدہ نہیں رکھتی۔ اس ناول کے دیگر کرداروں میں ڈاکٹر منصور، راجہ دلشاد علی خان، نگار خانم، شہسوار خانم، رائے بہادر، امبا پرشاد آکر، سید مشکور حسین، چودھری فتح محمد، نور ماہ خانم، سندریشور نارائن عرف کنور سینڈی، دل نواز عرف حجن بھی اہم کردار ہیں۔ ان کرداروں کے سہارے ہی ناول کے پلاٹ کی تعمیر و تشکیل ہوئی ہے۔ مصنفہ نے اس ناول کو نیم دستاویزی ناول قرار دیا ہے۔ مصنفہ بڑی مہارت کے ساتھ اعلیٰ طبقے کی تہذیبی زندگی کو پیش کرتی ہیں۔ ایک طویل اقتباس سماعت کیجیے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کی تہذیبی زندگی کیسی تھی۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ سوشل گفتگو شروع ہوئی۔ نگار خانم نے امبر کا ناقدانہ جائزہ لے کر بڑی رس بھری آواز میں کہا، انگلستان کی آب و ہوا نے آپ کی صحت پر بہت اچھا اثر کیا۔ ماشاءاللہ اپنی عمر سے 10 سال کم لگ رہی ہے۔
हेयर स्टाइल बदलवा लीजिए। शहसवार अब की बार वहाँ मेरे पीछे पड़ी कि बाल कटवा लूँ। मैंने कहा भैया अपना ओल्ड फैशन जूड़ा ही भला। तो दोस्तों, मुसन्निफ़ा नावल नगारी की जदीद तकनीक से वाकिफ़ हैं। ये नावल एक चौंका देने वाला संजीदा नावल है। नावल की कहानी माजी से हाल तक का सफ़र बयान करती है। माहौल और मिजाज के लिहाज से भी ये एक कामयाब नावल है। नफीस खालिद अपने तहकीकी मकाले आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में उर्दू नावल मौज़ूआत और तकनीक में लिखते हुए कहते हैं, गर्दिश रंगे चमन कुरतुल हैदर का एक मुमताज़ नावल है जिसके वसी और मुतनव्वे कैनवस में मुसन्निफ़ा ने उस तबके को उजागर किया है जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में वजूद में आया था और हिंदुस्तानी तहज़ीब और तहज़ीबी तब्दीलियों के नतीजे में हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब हुए उनकी अक्कासी इस नावल का मौजू है। भक्ति और तसव्वुफ़ का ज़िक्र तो मुसन्निफ़ा के तमाम नावलों में मिलता है, मगर इस नावल में रूहानियत का ज़िक्र यकीन कामिल के साथ मौजूद है। अगरचे नावल का उसलूब सहल और सादा है, मगर कहीं कहीं ऐसे बलीग इशारे भी और बलीग फ़िक्रे भी मिलते हैं जो इबारत का हुस्न दो चंद कर देते हैं। नावल बलागत और इशारियत का एक जहान है। दानिशमंदाना गुफ्तगू से कहीं कहीं मकालमों में बोझलपन का भी एहसास होता है। शुक्रिया।